اس سے پہلے کہ میں مصاحب کی طرف آؤں، آخری بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین کی تشییع جنازہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے تھے تو دونوں بھائی ساتھ تھے. مولا کی وصیت یہ تھی کہ میرے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، 4 جنازے اٹھانا، ایک مکے بھیج دینا، ایک مدینے، ایک بصرہ، اور پھر میرا چوتھا جنازہ جو میرا ہوگا وہ صرف میرے دونوں بیٹے حسن حسین اٹھائیں گے، اور باقی سب گھر میں رہیں، کوئی ساتھ نہ جائے جنازے کے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ انہیں میری قبر کا نشان معلوم ہو اور میری قبر کی توہین کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت بڑے مظلوم ہیں. شہادتوں کے بعد جن پہ اتنا ظلم ہو وہ اہل بیت ہیں. مولانا کا میرے دشمن چاہتے ہیں میری قبر کی توہین کریں، اہانت کریں، اس لیے میری قبر کا، یہاں تک کہا امام حسن مجتبیٰ سے کا بیٹا میری قبر کا نشان مٹا دینا، مجھے امیر المومنین کے مسائل پیش نہیں کرنا. روایت کے الفاظ ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا، بہرحال ان کے چاہنے والوں نے، امیر المومنین کے چاہنے والوں نے کہا مولا یہ 2 نقاب پوش کون آئے تھے جنازے کو لینے کے لیے آپ کے ساتھ؟ 2 افراد اور تھے، آپ دونوں گئے، آپ دونوں بیٹے تھے، اور 2 ساتھ میں اور افراد تھے. کا ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے. کا تشییع جنازہ میں 4 افراد ہم. جب واپس آ رہے تھے دونوں بھائی تو ایک خرابے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، اور وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ نے فوراً کہا کہ بھیا آؤ میرا ساتھ تو ہم اس کو کھانا کھلا دیں. یعنی اتنی سخاوت ہے کہ امیر المؤمنین کے اپنے بابا کے جنازے سے واپس آ رہے ہیں، پھر بھی اگر کسی فقیر اور نادار کو دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. یہ امام حسن مجتبیٰ کے کرم کا، یہ ان کے کرم کا انداز تھا کہ اس حالت میں بھی کسی بھوکے کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. فوراً کہا کہ میرے ساتھ آؤ. دونوں بھائی اندر گئے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلانے لگے. تو پوچھا کیا بات ہے تم نے؟ کہا کہ میں 3 دن سے آج بھوکا ہوں، مجھے ہر روز کھانا کھلانے والا 3 دن سے نہیں آیا. دونوں بھائیوں نے دوسرے کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، کھانا کھلا رہے تھے. کہا کہ کوئی علامت معلوم ہے؟ کبھی نام نہیں پوچھا تم نے؟ کہا میں ہر روز نام پوچھتا تھا. میں جب بھی کہتا تھا نا مسموک آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے تجھے میرے نام سے کیا ہے؟ غریب جالسا غریبا، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا. کہ کبھی اپنا نام نہیں بتاتے تھے. کہ کوئی علامت؟ کہاں 2 علامتیں ہیں، جب بھی تسبیح کرتے تھے تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی، اور کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جیسی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے نا ویسی ہی ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. تو مولا نے فوراً کہا کہ وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے. کہا امیر المؤمنین تھے؟ کہا میں نے تو مولا سے بہت خدمت لی ہے، کئی مرتبہ میرا لباس بھی دھو کے مجھے لا کے دیتے تھے. کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے مولا ہیں، کبھی بتاتے ہی نہیں تھے. پھر خود ہی رو کے کہنے لگا، کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا ان کی شہادت ہو گئی، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ. پھر وہیں جا کے انتقال ہوا. امام حسن مجتبیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، دفنایا. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کا ایک تو میں یہ کہ وہی خوشبو جو مولا کے بدن سے آتی ہے، اور دوسرے اس حالت میں بھی خرابے میں کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین جس طرح سے، اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کبھی کسی نادار اور فقیر کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. جہاں دیکھتے تھے کوئی فقیر ہے، نادار ہے، فوراً کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھتے تھے. مدینے میں جنگ صفین کے بعد، یہاں تک کہ جب جنگ صفین کے اندر شام والوں نے پانی بند کر دیا امیر المؤمنین کا، تو امام حسن مجتبیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. خود آئے، جنگ کی، اور پورے اس صفین کے میدان کو خالی کروایا اور کہا پانی سب کے لیے کھول دو. تو کسی نے کہا مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا، اگر آپ اجازت دیں ہم ان کا پانی بند کر دیں. کہا نہیں، پانی بند نہ کرنا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں، کسی کا پانی بند نہ کرنا، مجھے پانی بند کرنا پسند نہیں ہے، کسی کا پانی بند نہ کرو، حتیٰ جانوروں کا بھی پانی بند نہ کرو. اگر جانور بھی پیاسا ہے تو اسے پانی ضرور پلانا. مولا امام حسن مجتبیٰ، کتنی عظمت ہے آپ کی. عزیزان گرامی، امام کے صلح سے متعلق بہت سے مسائل ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن صلح کی شرائط بتاتی ہیں کہ امام نے صلح کیوں کی تھی. اب لیکن جب صلح سے پہلے کے حالات کیا تھے، امام حسن مجتبیٰ کی اپنی فوت کا کیا عالم تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں، امام اپنے خیمے میں تنہا نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جماعت نہیں تھی، لوگ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، امام تنہا اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے. اس کا بھی یہ عالم ہے
کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کا مسلح کھینچا، امام اپنے منہ کے بل زمین پہ آ گئے اور کیا کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المسلمین، مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کروانے والے آپ پہ سلام ہو۔ مولا نے کہا تمہاری عزتوں کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کیا۔ اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو سب لوگ لکھتے کہ حسن مجتبیٰ زیادہ مظلوم ہے، لیکن ایک روز عاشور خود امام حسن مجتبیٰ کے الفاظ ہیں کہ لا یومک یومک یا عبداللہ۔ میں آگے جا کے پیش کروں گا اس جملے کو تفصیل میں۔ عزیزان گرامی، کون ہے امام حسن مجتبیٰ؟ جنہوں نے پوری زندگی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے چند چیزیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ کہا مولا کون کون سی چیزیں؟ کہا اپنے نانا کا جنازہ، کہ میری ماں بہت روتی تھی کہ میرے رسول عربی کا جنازہ پڑھا ہے اور کوئی جنازے میں نہیں ہے۔ پیش کرو جملے کو، کہ صرف 14 لوگ جنازے میں تھے رسول خدا کے۔ کہ میری ماں کو اس بات کا بڑا غم تھا، بہت روتی تھی اس بات کو یاد کر کے کہ محمد مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا اور صرف 14 لوگ جنازے میں آئے ہیں۔ کہ مولا دوسری بات کبھی نہیں بھولیں گے آپ، کون سی بات ہے؟ کہ میں اپنی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا نہیں بھولوں گا، میں پوری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ کہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا، بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب دروازے پہ دستک ہوئی بار بار آئے، کہا کہ علی سے کہو باہر آئیں بیعت کریں۔ مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد بہرحال تفصیل ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ایک مرتبہ کہا فضا اب اگر کوئی دروازے پہ آئے نا تو اسے کہہ دینا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں، واپس میں حجرے میں جا رہا ہوں۔ حجرے میں گئے کہ میری ماں صحن میں بیٹھی چکی پیس رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری ماں نے فوراً چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے بڑھی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا رک جاؤ، دروازے کے پیچھے فاطمہ۔ کہ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ وَإِن كَانَتْ، چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو۔ کہ جب اس دروازے پہ آگ لگی، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، جلتا ہوا دروازہ اپنی ماں پہ گرنا نہیں بھلا سکتا۔ عزیزان گرامی، عزادارہ نے امام حسن مجتبیٰ جملوں کو سنیے اگر سن سکیں۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جب بھی امام حسن مجتبیٰ مدینے میں باہر نکلتے تھے اور بعض افراد کو دیکھتے تھے نا تو دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، دیوار کا رخ کر لیتے تھے۔ کہا ان کو گزرنے دو۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا۔ کہا مولا کیوں، کیا بات آپ کو یاد آتی ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا انہیں گزر لینے تو جب یہ گزر جائیں گے پھر میں گزروں گا، میں ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ کہا مجھے میری ماں کا وہ لحظہ یاد آتا جب میری ماں نے آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجلکم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ سے برداشت نہیں ہوتے یہ مسائل۔ میں نے رات مختصر مسائل پیش کیے تھے، آج رات میں تفصیل سے پیش کروں گا۔ آج رات میں بہرحال عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں پوری زندگی اگر بڑے سے بڑے دشمن نے مولا امام حسن مجتبیٰ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ دیا تو آپ نے کہا اس کو جانے دو۔ اگر کوئی بھی آپ کو واسطہ آپ کی مادر گرامی کا دیتا تھا تو آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مروان توہین کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا اور امام امیر المومنین کی توہین کر رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا۔ فوراً جناب عباس و امام حسین نے اس کو وہاں سے اتارا اور گھسیٹ کے لے جانے لگے مسجد نبوی سے باہر۔ اب وہ سمجھ گیا کہ عباس ابن علی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا قتل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے امام حسن کو پکارا، امام نے کہا نہیں، تو نے امیر المومنین کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا اور آواز کہا آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے آواز کہا عباس اسے جانے دو۔ امام حسین نے کہا کہ بتا دیجئے کیوں جانے دیا ہے، دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا بھیا آپ جانتے ہیں میں اپنی ماں زہرا کا واسطہ رد نہیں کرتا، کہا میں اپنی ماں کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کبھی اپنی ماں زہرا کا واسطہ رد نہیں کرتے۔ میں جملے کو کہوں، کوئی بھی امام امیر المؤمنین سے لے کے امام مہدی تک کوئی بھی جناب سیدہ کے واسطے کو رد نہیں کرتا۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ میں، عزیزان گرامی، دو واسطے ایسے ہیں جب بہت پریشان ہو تو یہ دو واسطے پیش کیجئے گا۔ یہ دو واسطے کبھی بھی کوئی امام خصوصاً امام زمانہ رد نہیں کرتے۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے۔
ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا۔ بڑا صدمہ امام کو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دو واسطے امام زمانہ کبھی رد نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، جملوں کو پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں کہ نہیں، ولو مروان ہی کیوں نہ ہو، اگر مجھے میری ماں زہرا کا واسطہ دے تو آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، روز قیامت سے حساب لوں گا۔ پروردگارہ کیسے حسن مجتبیٰ، کیسے امام ہیں، اتنے کریم ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیں بھائی، جملوں کو پیش کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو 6 یا 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، بار بار زہر دیا جاتا رہا۔ زہر دیا گیا، امام کی طے ہوتی تھی، بہرحال امام بچ جاتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کسی شام والے نے کسی زوجہ کو کہا، امام کی ایک بیوی سے کہا، جودہ بنت اشعث کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا، اور یہ زہر اتنا میں نے مہنگا زہر دیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی زہر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا زہر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کسی امام کو، سب کو زہر دیا گیا ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ کہا لیکن ایسا زہر کسی کو نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کہا کہ کیونکہ بعض اوقات 1 یا 2 دن لگے ان کی شہادت کے اندر۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا، روایت کے الفاظ ہیں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ کیسے جملوں کو پیش کروں گا؟ امام حسن مجتبیٰ کو جب جودہ بنت اشعث نے زہر ملایا نا، روایت کے الفاظ ہیں کسی آدمی نے کہا کہ مولا، جب مرد کو باہر زحمتیں دی جائیں، لوگ پریشان کریں، میں نے کہا نا لوگ سلام کرتے ہوئے توہین کرتے تھے، جب لوگ باہر زبان سے امام کو تیر مارتے ہوں تو کہتے ہیں کہ مرد کو اگر باہر لوگ اذیت کرتے ہوں نا تو گھر میں آ کے سکون ملتا ہے۔ نہیں سمجھا پایا جملے کو؟ کہ گھر میں آ کے سکون ملتا ہے۔ گھر میں زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، کوئی زحمت نہ دیں، اولاد سے، بیوی سے سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی امام کی زوجہ زہر دینے والی ہو، اب سوچئے کہ امام کو باہر بھی اذیتیں ہوتی تھی، گھر میں بھی اذیتیں ہوتی تھی، کبھی اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو نہیں بتاتے تھے میری زوجہ کتنی اذیت دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں کئی مرتبہ اس نے زہر دیا۔ جب آخری مرتبہ زہر دینے لگی، امام نے کہا سن، وہ تیری اپنے بیٹے سے شادی نہیں کرے گا، اور وہ جو تجھے دولت دے گا نا، تجھے ایک ایسی بیماری ہو جائے گی، تو علاج کراتی رہے گی، تیری بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور تجھے جنون کا شکار ہو جائے گا، تو مجنون ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، مجھے زہر نہ دینا، میں اللہ کے حجت ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا امام ہوں، میں خدا کا بنا ہوا امام ہوں، مجھے زہر نہ دینا۔ جانتے ہیں کیسی ہے، اس کے باوجود بھی امام اس کو بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ شاید ہدایت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کتنے کریم ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وہ دولت چاہیے۔ امام نے کہا پھر ٹھیک ہے، تجھے اپنی مرضی لڑاتی رہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ چھپ کے اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ اب ایک دن امام کے سامنے کھانا رکھا، امام حسن مجتبیٰ کی جب زہر دے دیا گیا، امام نے ایک مرتبہ آواز دی، کسی اپنے خادم کو کہا جا کے میرے بھائی حسین کو بتا دے مجھے زہر دے دیا گیا، میرے بھائی حسین کو بلا دے۔ بس ایک مرتبہ خادم چلا، اب یہ تڑپنے لگی، پریشان ہونے لگی۔ مولا نے فوراً کہا جودہ تیرا تو کام ہو گیا، اب کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تو نے زہر دے دیا، اب میری شہادت ہونے والی ہے۔ کہ مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی تو ان کے سامنے جب وہ پوچھیں گی کس نے زہر دیا، آپ میرا نام لیں گے، مجھے شرمندگی ہوگی۔ امام نے کہا تو پچھلے دروازے سے نکل جا۔ عزیزان گرامی، جو اپنے قاتلہ کو، اپنی قاتلہ کو فرار کی مہلت دے دے، وہ امام کتنا کریم ہے کہ پچھلے دروازے سے فرار کر لے۔ بعد میں وہی کچھ ہوا اس کے ساتھ جو امام نے بتایا تھا، دیوانی بھی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس کے بعد بیماریوں میں مبتلا ہوئی۔ امام نے کہا کہ جا تو فرار کرنا چاہتی ہے فرار کر لے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، جناب ام فروہ نے امام کے ہاتھوں میں تش دیا، امام نے قے کی، کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام بلند آواز سے رونے لگے کہ اتبکی علیہ ام ابکی علیک لا یومک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام سے امام حسن نے کہا کہ بھیا آپ مجھ پہ رو رہے، میرا تو جی کرتا میں آج بھی آپ پہ رو۔ اے حسین، سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ نہ روئیے گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ اے میرے بھیا حسین، میرے پاس آپ موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ بہت تڑپ کے رو رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ، کہا نہیں آپ نہ روئیے۔
کتنے کریم ہے امام حسن. ایک مرتبہ کہا کہ حسین آپ مجھ پہ نہ روئیں. پھر آواز دی کہا میرے بھیا حسین یہ تشت چھپا دو جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں. کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہ ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں, ابھی زینب و ام کلثوم آئیں گی, میری بہنوں سے میرے کلیجے کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے. کہ اس تشت کو چھپا دو, تشت کو چھپا دو, میری بہنیں نہ دیکھے, زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے نہ دیکھے. امام حسین نے فوراً وہ تشت چھپا دیا. اتنے میں بہنیں آئی, تڑپ کے رونے لگی. ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا. کہا بھیا یہ کس نے زہر دے دیا؟ امام تڑپ کے کہنے لگے گا بہن صبر کرو. کبھی کسی بہن کو پیشانی پہ چومتے تھے, کبھی کسی بہن کو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھیا آپ کے جب سینے میں تکلیف ہے آپ لیٹ جائیے. روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے اپنے بھائی کو لٹا دیا. بس لیٹنا تھا. روایت کے الفاظ ہیں ایک 1.5-2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں. بس میں اس بچے کا آنا تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بچہ سینے سے لپٹ گیا. ایک مرتبہ جناب ام فروا آگے بڑھی. کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے, بابا کے سینے سے اتر آؤ. جناب امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ سے اشارہ کیا. کہا ام فروا قاسم کو کچھ نہ کہو, میرے لخت جگر کو کچھ دیر میرے سینے پہ رہنے دو. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن امام حسن مجتبیٰ کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے. عزاداران سید مظلوم سنیں گے جملوں کو. امام حسن مجتبیٰ نے خود ہی کہا کہ ام فروا قاسم کو میرے سینے سے نہ اتارو. مجھے نہیں معلوم بار بار کربلا کا میدان آتا ہوگا, ایک میدان میں گرا ہوا لاشا جس پہ گھوڑے دوڑ رہے. کہا ام فروا قاسم کو میرے سینے سے مت اتارو, مجھے کچھ دیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لینے دو. بس بھی ایک وقت آیا امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بس بھئی مجھے اٹھا کے بٹھا دو. میرے بابا امیر المومنین تشریف لائے ہیں, میرے نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں, میری ماں زہرا کھڑی ہے, مجھے بٹھا دو. ایک مرتبہ تعظیماً بٹھایا. مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدہ, اے میرے نانا آپ پہ سلام, ہے میرے بابا آپ پہ سلام. پھر ایک مرتبہ ماں کو دیکھا, تڑپنے لگے گا اماں آپ کی عظمتوں کو سلام. اجرکم اللہ. بس بھئی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ امام کو صرف امام غسل دے سکتا ہے, میں اپنے بھائی کو خود سے غسل لوں گا. بڑا اہتمام کیا امام حسین علیہ السلام نے, بڑا اہتمام کیا. سارے بھائی آ گئے. بار بار جناب عباس آگے بڑھتے تھے, روتے جاتے تھے, پوچھتے تھے مولا میں کیا کر سکتا ہوں. کہا کہ آپ کروٹ دیجیے. بہرحال ایک مرتبہ غسل و کفن کا اہتمام کیا. امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا. اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, کہا کہ جنازہ اٹھاؤ, میرے بھائی کی وصیت تھی مجھے میرے نانا کے ساتھ دفنا دینا. نہیں معلوم میں کیسے ان جملوں کو پیش کروں گا. ایک مرتبہ جنازہ اٹھا, جنازے کے ساتھ بہنیں چلنے لگی. جب کچھ دیر تک جنازہ آگے چلا, بہنوں نے جنازے کو روکا. امام حسین سے کہا کہ بھیا ہمیں ایک مرتبہ آخری ودا کرنے دو. سب بہنیں رونے لگی. امام حسین نے بہنوں کو روکا. جناب زینب کی بھی عجیب قسمت ہے, ایک بھائی کو ودا کیا, دوسرے بھائی سے ودا ہو کے چلی گئی. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جنازہ اٹھا. روایت کے الفاظ ہے جنازہ چلا, جناب ختمی مرتبت کے حرم تک پہنچا. نہ جانے کتنے لوگ پہنچ گئے. کوئی بی بی آئی اور آنے کے بعد روک دیا کہ میں حسن کو جنازے کو دفن نہیں ہونے دوں گی رسول خدا کے ساتھ. جناب محمد حنفیہ نے کہا, نہ جانے اشعار پڑھے, کہ کیا بات ہے, حق تو نواسے کا ہے, کیوں دفن نہیں ہونے دیتی. ایک مرتبہ بس اعتراض کرنا تھا, اشارہ کیا, تیر چلنے لگے. جناب عباس نے امام حسین سے کہا مولا مجھے اجازت دو. تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ مولا اجازت دو, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زہرا کے بیٹے کے لاشے پہ تیر برسے.
امام حسین نے آواز دی کہ بھیا عباس جنازے کو واپس موڑ دو، میں نانا کے شہر میں جنگ برداشت نہیں کروں گا۔ بس بھئی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے روکا جناب عباس کو، کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ بھی نانا کا شہر ہے۔ جناب عباس تڑپتے ہوئے روتے ہوئے پورے رستے واپس آئے جنازے کے ساتھ، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے امام حسن مجتبی سے بھیا معاف کر دینا، کسی میں جرت نہ ہوتی آپ کے جنازے میں تیر مارتا، اگر مجھے اجازت مل جاتی، نہ مدینے میں اجازت ملی نہ کربلا میں اجازت ملی۔ ابھی بہنیں جنازے کو ودا کر کے بیٹھی روئی رہی تھی، اتنے میں دروازہ کھلا، جنازہ واپس اندر آیا، وہ جو سفید کفن تھا سرخ ہو چکا تھا، جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے۔ جناب زینب کبریٰ بیٹھی، ایک ایک کر کے سوال کیا بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا بہن لوگوں نے دفنانے نہیں دیا رسول خدا کے ساتھ، جنازے میں تیر مارے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر بار بار ماں کو پکارتی تھی اماں ذرا آ کے دیکھو آپ کے حسن کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی آپ ماتم کے لیے کھڑے ہوں گے، امام حسن مجتبی کا ماتم ہے۔ صرف 2 جملے کہوں گا، میں نے رات بھی جملہ کہا تھا، جناب زینب نے 2 جنازے دیکھے ہیں نا، ایک بھائی کے لاشے میں تیر دیکھے ہیں، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند دیکھا۔ پروردگارہ ام المصائب کا واسطہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس بھی ایک آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں حسن مجتبی کا ماتم ہے۔ آج 28 سفر ہے، میں اتنی لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی امام حسن مجتبی کے مصائب تھے۔ عزیزان گرامی کون ہے امام حسن مجتبی؟ اس زمانے میں بھی قبر کا مسئلہ رہا، آج بھی جائیں گے، جب آپ مدینے جائیں گے تو جنت البقیع میں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گے۔ آپ نجف جائیں گے نا، بڑا شاندار روضہ ہے، کربلا میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مشہد میں، لیکن ایک قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کی 4 امام ہیں وہاں پہ ہمارے، آج بھی ان کی قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پروردگارہ ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ ان قبروں کے وارث صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ماتم حسن۔ یہ بولنا یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن